حجت اللہ البالغہ میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے تقلید کو اس امت کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ بتایا، اور انہوں نے تو کنڈیم کیا ہے اندھی تقلید کو۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل کے اندر اندر آپ نے کسی کی بات ماننی ہے، اور انہوں نے تو ائمہ اربعہ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ بندہ انکاری ہو گیا، وہ کہتا ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ نے پڑھی نہیں ہوگی، آپ نے صرف نوٹس پڑھے ہوں گے، لے کے آئے حجت اللہ البالغہ، میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں۔ خیر وہ اٹھے نہیں پھر وہاں سے لینے کے لیے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کام ہمارے بڑوں نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک چیپٹر اس میں یہ بھی باندھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ حنفی کو اور فقہ مالکیہ کو دقت نظر سے پڑھنا شروع کیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر تو کئی ایک چیزیں ہیں جو صراحتاً مرفوع احادیث کے خلاف ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی کھوج لگائی کہ یہ ٹوٹی کمند کہاں، تو انہیں اندازہ ہوا کہ امام مالک اور امام حنیفہ ان کے اندر ایک کمزوری تھی کہ وہ تابعین کے اقوال سے بھی حجت پکڑتے تھے۔ یہ کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جسے کوئی کمزوری کہا جائے، لیکن جب صحیح احادیث آ جائیں تو پھر تو تابعین کے وہ قیاس یا ان کے کیے ہوئے اجتہاد تو قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے اس کی ریمیڈی کی۔ اسی لیے آپ کو فقہ شافعیہ میں اور فقہ حنبلیہ کے اندر بہت کم کمزوریاں نظر آئیں گی، اور اس کو ایپیکس پہ پہنچایا امام بخاری اور امام مسلم نے۔ انہوں نے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑا، سب سے اختلاف کیا، اور اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس میں یہ بھی سجیسٹ کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب جب کہ ہمارے پاس احادیث کا خزانہ آ چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے فقہاء کرام کی تعلیمات کو جوڑ کر احادیث کی روشنی میں دیکھیں اور ایک نئی فقہ مرتب کریں، جس میں جو مسئلے امام حنیفہ کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں، جو امام شافعی کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں۔ سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں، اور شاہ ولی اللہ دہلوی لکھ کے گئے ہیں، لیکن سرکار شاہ ولی اللہ وائرل نہیں ہوئے تھے نا، انجینئر صاحب وائرل ہو گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک سیکیورٹی گارڈ بھی انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایک جنرل بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے، ایک سپریم کورٹ کا جج بھی دیکھ رہا ہے، ایک ریڈی مان بھی دیکھ رہا ہے، ایک ڈاکٹر بھی دیکھ رہا ہے، ایک انجینئر بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ مولوی جو کہ قرآن و سنت کے دشمن ہیں وہ نہیں دیکھ رہے یا چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے بچے ضرور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کی بیٹھکوں میں ان کی اجازت کے بغیر یوٹیوب کے ذریعے موبائلوں میں داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اب اس وجہ سے زیادہ فتنہ کھڑا ہو گیا، یعنی وہ پنجابی والا فتنہ نہیں، عربی والا آزمائش۔ تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے، یہ یعنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ فقہ حنفی بھی صحیح ہے اور مفتی صاحب بھی صحیح ہیں، اور جو کٹر ٹھیٹ سچے حنفی ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں مفتی صاحب کی ایسی کی تیسی۔ تو میں سب سے پہلے سلام انہی حنفیوں کو پیش کروں گا جنہوں نے مفتی صاحب کو گالیاں نکالی ہیں کہ آپ واقعی سچے حنفی ہو، کیونکہ حنفیت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن و سنت اور اجماع کو پیچھے رکھ کے اپنے بابوں کے جو خیالات ہیں، ان کے نظریات ہیں، انہیں آگے لے کے آنا ہے۔ تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ واقعی ایک نمبر ہیں۔ اور جو دوسرے مفتی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں، میں انہیں دعوت توبہ پیش کرتا ہوں کہ یا تو وہ اپنی اس فقہ کو چھوڑیں، یہ دو کشتیوں کے مسافر نہ بنے کہ بیک وقت دونوں چیزوں کو پیرلل میں آپ لے کے چل رہے ہیں۔ مان لے کے غلطی ہوئی ہے، ویسے تو بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ائمہ اکرام کے اقوال ہیں کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو، دیکھو ہم اندھی تقلید نہیں کرتے، اور فخریہ یہ بات بتاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کوئی ایک بات انہیں بتا کے بتائیں اور دیکھیں ان کے چہرے بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیسی ناگواری آئے گی۔ قرآن و سنت کی دشمنی ان کی گھٹی کے اندر آ چکی ہوئی ہے، یعنی یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہے، انجانے میں، شیطان بھی ظاہر ہے اسی طریقے سے داخل ہوا ہے۔ اب وہ ان کے اندر حمیت، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ اب اس آیت مبارکہ کی شرح میں ایک حدیث ہے، اس کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن شیخ البانی اس کو حسن درجے میں مانتے ہیں، جامعہ ترمذی میں ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی تقلید کے رد میں اس حدیث کو حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے کہ حاتم طائی جو تھے مشہور عرب کے ایک سخی، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے، عدی ابن حاتم، وہ نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، میں چاہ رہا ہوں میں آپ سے اس کا فہم سمجھ لوں۔ یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ،
کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے پر اپنے مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو، بزرگوں کو، بزرگان دین کو، علماء کرام کو، علماء کرام کو، کرائم انگلش والا علماء سو کے لیے وہ بھی درست ہے اپنی جگہ، یہ جو رب مان لیا ہوا تھا. تو ہم تو خود عیسائی رہے، ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی اپنے علماء کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور صوفیوں، رہبان، ان جوگیوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو چیز حلال تھی ان کے کہنے پہ اسے حرام، اور جو اللہ نے حرام کی تھی ان کے کہنے پہ اسے حلال نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. تو فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین اللہ ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے گا. یہ رب ماننا ہے ان کو. نہیں جی، نبی علیہ السلام نے آپ کا ایک مسئلہ حل کر دیا. جو میرے اوپر بڑی تہمت لگاتے ہیں نا، یہ کہتا ہے جی وہ ڈائریکٹ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں کیا ہے، بزرگان دین سے اور علماء سے پوچھ کے نہ چلیں. تو نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو نا، دیکھ لو کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو وہ صحیح بات بتا رہے ہیں یا اللہ کی وحی کے خلاف بتا رہے ہیں. تبھی کہا نا کہ تم اپنے علماء کی باتوں کو اللہ کی شریعت کے خلاف مان لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ مولوی کوڑ پہ ماردا ہے یا سچ پہ کہندا ہے. یہی مطلب ہوا نا. وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ جی ہم تو ناقص العقل ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ. یہ تو علماء کا کام ہے نا. تو دیکھ لیں، اس سے یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے